اگر آپ حضرات قرآن کریم کی اس سورہ کو 41 مرتبہ پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پوری فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا اور ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یہ جو قرآن کریم کی 41 مرتبہ سورہ پڑھی جاتی ہے، یہ ایسی سچویشن میں پڑھی جاتی ہے جب آپ کو اللہ سے فوراً دعا قبول کرانی ہو، جب آپ کو دعا کے قبول کرانے میں جلدی ہو۔ یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ٹائم کم ہے اور اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں زیادہ وقت نہیں ہے، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، تو اس عمل کو کرنے کے بعد جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، آپ حضرات اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی، اپنی ضرورت کی، اپنے کام کو پورا کرنے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو پورا فرماتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے گا، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو ثابت ہے ہی بلا تعداد، اور تعداد کے ساتھ اللہ والوں نے، بزرگوں نے، نیک لوگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے آپ کو عمل بتا دیا کہ بھائی 41 مرتبہ یہ صورت ہے، آپ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اور جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ کرنے کی برکت سے، چاہے جائے کہ آپ 41 دن کریں یا 20 دن کریں یا 10 دن کریں، یعنی جب تک آپ کا کام نہ ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ عمل تھوڑا لمبا ہے لیکن نہایت مجرب ہے، اور وہ عمل ہے 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت میں پڑھنا۔ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت میں، ویسے بغیر قید کے بھی، آپ وقت کی قید کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی شام تک کی ضرورتوں کو، پورے دن کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو ایک برکت یہاں سے اور مل جائے گی۔ اب آپ کہیں گے 41 مرتبہ تو حدیث کے اندر نہیں آیا ہے۔ جی ہاں، حدیث کے اندر 41 مرتبہ نہیں آیا ہے، یہ اللہ والوں اور بزرگوں سے ثابت ہے۔ اگر آپ 41 مرتبہ کی جگہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی حاجت مانگنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے گا کہ جب ایک مرتبہ کا یہ عالم ہے تو آپ 41 مرتبہ اگر اس عمل کو کریں گے، اس سورہ کو پڑھیں گے، تو آپ کی دعا کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر آپ پر متوجہ ہوگی کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر اتنا مشغول کر لے کہ اس کو دعائیں مانگنے کا بھی وقت نہ ملے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو زبان پر آنے سے پہلے، یعنی دعا مانگنے سے پہلے پوری فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ کے دل میں خواہش اٹھی، ادھر آپ کے دل میں حاجت اٹھی، حاجت آئی، ضرورت آئی، ادھر اللہ نے بغیر مانگے ہی آپ کو دے دیا۔ یہ بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا 41 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو وقت بھی لگے گا، ظاہر بات ہے 2-4 آدمی اکٹھا ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی 10 مرتبہ ایک نے پڑھ لی، 10 ایک نے پڑھ لی، 10 ایک نے پڑھ لی، گھر والوں نے پڑھ لی اور اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقدمہ ہے، یا یہ میری پریشانی ہے، یا یہ میری حاجت ہے، اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد آپ کی ہو جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو سننے کے بعد یہ کہیں گے کہ مولانا 41 مرتبہ حدیث میں نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ تو آپ 41 مرتبہ اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو مت پڑھیے گا، ایک مرتبہ پڑھ کر ہی آپ اللہ سے مانگ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ میں ہی اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 41 مرتبہ تو اللہ والوں نے بیان فرمایا ہے کہ بھائی اس عمل کو 41 کر دو تعداد میں، تاکہ اس کی پاور اور بڑھ جائے، اللہ کی رحمت اور زیادہ متوجہ، ادھر آپ مانگے ادھر اللہ فوراً عطا کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دے اور ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔